بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بادشاہ سلامت نے اچانک بھرے دربار میں ایک سوال اٹھایا۔ پوچھا کہ کامیاب کردار کے لیے تربیت زیادہ کارآمد ہے یا ماحول؟ میرے ایک ہم منصب وزیر نے جھٹ سے جواب دیا، عالی جا تربیت۔ میں نے تیزی سے کہا، نہیں جناب، ماحول اور تربیت ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ بادشاہ سلامت نے ہم دونوں کی طرف رعونت سے دیکھا اور فرمایا، تم دونوں وزیروں کو اپنا اپنا جواب عملی طور پر ثابت کرنا ہوگا۔ جو ثابت نہ کر سکا اس کا سر قلم کر دیا جائے گا، اور اس کے لیے ہم دونوں کو 1 ماہ کی مہلت دے دی گئی۔ ہم دونوں اپنے جواب کے لیے دلیل کی تلاش میں لگ گئے۔ میں سوچ کے تھک چکا تھا، مگر دلیل دینے کے لیے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ایک دن اچانک میرے ہم منصب وزیر نے گویا میری موت کے پروانے پر دستخط کرتے ہوئے دربار میں اپنے جواب کو عملی طور پر ثابت کرنے کی اجازت چاہی۔ اجازت ملتے ہی اس نے دربار میں بادشاہ اور درباریوں کو اچھے کردار میں تربیت کا عمل دخل ہے، اس بات کا عملی ثبوت پیش کرنے کی اجازت طلب کی۔ اجازت ملنے پر اس نے زور سے تالی بجائی۔ تالی بجتے ہی ایک ایسا منظر سامنے آیا کہ بادشاہ سمیت تمام اہل دربار کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ دربار کے بڑے دروازے سے 10 بلیاں منہ میں پلیٹیں لیے، جن میں جلتی ہوئی موم بتیاں تھیں، ایک قطار میں خرامہ چلتی دربار کا چکر لگا کر دوسرے دروازے سے نکل گئیں۔ نہ پلیٹیں گری اور نہ موم بتیاں۔ تمام دربار تربیت کا ایسا لاجواب مظاہرہ دیکھ کر تعریف و توصیف کے نعروں سے گونج اٹھا۔ میرے ہم منصب وزیر نے بادشاہ کی طرف دیکھا اور بولا، حضور، یہ سب تربیت ہی ہے کہ جس نے جانور تک کو اس درجہ نظم و ضبط کا عادی بنا دیا۔ بادشاہ نے میرے دلائل کے لیے اب میری جانب دیکھا۔ میری مہلت ختم ہونے میں چونکہ ابھی کچھ دن باقی تھے، اس لیے میں بادشاہ سے وقت لے کر بوجھل قدموں کے ساتھ دربار سے نکل آیا اور ایک درویش کی خدمت میں اپنا معاملہ پیش کیا۔ درویش نے بڑی توجہ سے میری بات سنی اور بولا کہ بادشاہ کے دربار میں دوبارہ جاؤ اور اس سے کہو کہ میں اپنی مہلت کے آخری دن بھرے دربار میں کردار سازی میں ماحول کی برتری ثابت کروں گا۔ درویش کے ذہن میں نہ جانے کیا تھا، مجھے کچھ خبر نہ تھی، لیکن اس نے مجھ سے کہا کہ میں تمہاری دلیل لے کر دربار میں خود آؤں گا۔ میں نے پریشانی کے عالم میں بادشاہ تک یہ پیغام پہنچا دیا۔ آخر میری مہلت کا آخری دن آن پہنچا۔ دربار کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ سب لوگ میرے ثبوت کے منتظر تھے اور میں درویش کا منتظر۔ اچانک وہ درویش سامان کا ایک تھیلا اٹھائے دربار میں داخل ہوا۔ اس نے بادشاہ کی طرف دیکھا اور بولا، وقت کم ہے، مجھے واپس بھی جانا ہے۔ اپنے وزیر سے کہو کہ کردار سازی میں تربیت کی افادیت کا ثبوت دوبارہ پیش کرے۔ بادشاہ کے حکم سے میرے ہم منصب وزیر نے دوبارہ وہی منظر پیش کیا۔ دربار کے دروازے سے 10 بلیاں اسی کیفیت میں چلتی ہوئی سامنے والے دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ سارا مجمع سانس روکے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ میں نے امید بھری نگاہوں سے درویش کی جانب دیکھا۔ جب بلیاں دربار کے عین درمیان میں پہنچی تو درویش آگے بڑھا اور ان کے درمیان پہنچ کر اپنا تھیلا الٹ دیا۔ اس تھیلے میں کئی چوہے نکلے اور دربار میں ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ بلیوں کی نظر جیسے ہی چوہوں پر پڑی، انہوں نے منہ کھول دیے۔ پلیٹیں اور موم بتیاں دربار میں بکھر گئیں۔ ہر طرف بھگدڑ مچ گئی۔ بلیاں چوہوں کے پیچھے دوڑی، لوگوں کی جھولیوں میں گھسنے لگی، لوگ کرسیوں پر اچھلنے لگے۔ دربار کا سارا نظام درم برم ہو گیا۔ اب درویش نے بادشاہ کی طرف دیکھا اور بولا، آپ کسی کی کتنی بھی اچھی تربیت کر لیں، اگر اسے اچھا ماحول فراہم نہیں کریں گے تو تربیت کہیں نہ کہیں اپنا اثر ضرور کھو دے گی۔ کامیاب کردار کے لیے تربیت کے ساتھ ساتھ بہتر ماحول بھی بے حد ضروری ہے۔ اس سے پہلے کہ بادشاہ اسے انعام کے لیے روکتا، درویش دربار کے دروازے سے نکل کر چلا گیا۔ ہمارے معاشرے میں نئی نسل کی تربیت میں بگاڑ کی ساری ذمہ داری استاد اور نظام تعلیم پر ڈال دی جاتی ہے۔ آپ نے اپنی اولاد کی تربیت کے ساتھ ساتھ اپنے گھروں میں بچوں کو کیا ماحول فراہم کیا ہے، اس بات پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس قسم کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔